مقدس وہ آسمان ہدایت کے کہکشاں ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کی رفاقت کی حسرت پر مشتمل خوبصورت نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے طالب علم اریب صدیقی۔ سامعین گرامی، قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ آخری عظیم کتاب ہے جو اس نے اپنے عظیم فرشتے کے ذریعے عظمتوں والے مہینے میں اپنے عظیم نبی پر اس عظیم امت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، جس کی تعلیمات کو اپنا کر ہمارے اکابر و اسلاف نے اقوام عالم میں بلند و بالا مقام حاصل کیا، جبکہ اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات سے کنارہ کشی کر کے ہم آج پستی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، جس کا اظہار شاعر نے کیا خوب کیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ عظمت قرآن کے موضوع پر اظہار خیال کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں طالب علم صارم عرفان کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ طالب علم صارم عرفان۔ الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا عملی نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں آمین قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں آمین قرآن کر دے، یوں نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ اب تک میں قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں لیکن ابھی بھی قرآن کا معنی مکمل نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسا پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید آسان بھی ہے
اور مشکل بھی۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء کرام، مفتیان عظام اور مفسرین قرآن میں غوطازن ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسا پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں خواب میں اللہ کی زیارت کر رہا تھا۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، تیرے نزدیک سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا، قرآن مجید۔ پھر میں نے پوچھا، فہم لہ او کان بلا فہم، سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند یا بلا سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند؟ جواب ملا، فہم لہ او کان بلا فہم۔ اے احمد، جب تو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، اور جب تو بلا سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔